السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی بارگاہ کے اندر مسجد کے حوالے سے چند مسائل کو لے کر حاضر ہوں، اسی نیت اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے احکاموں پر صحیح طریقہ کار سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دور حاضر کے اندر جس طرح ہم مسجد کے لیے، نماز کے لیے بڑی مشکل کے ساتھ وقت نکال کر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ مشکل کے ساتھ ہمارے 5-10 منٹ مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا ہمارے لیے انتہائی ہوتے ہیں کہ وہ 5 سے 7 منٹ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسجد کے اندر آنے کے بعد بہت ساری غلطیاں ہیں جو عوام الناس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ غلطیاں یہ ہیں کہ جب ہم مسجد کے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی چپل کو سنبھالتے ہیں، اور چپل کو سنبھالنا ہم اہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد جب ہم نکلیں گے تو چپل نہیں ملے گی، یہ ہمارا خسارہ ہوگا، ہمیں پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو وہ چپل ہمیں یاد رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیل فون کو سائلنٹ کرنا یاد نہیں رہتا۔ تو یاد رکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ سیل فون کا میوزک بجتا ہے، میوزک کے متعلق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کانوں سے میوزک سنا گیا ہوگا، قیامت کے دن اس کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ بھی جہنم کا ایک عذاب ہے جس سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ ہم اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جس طرح چپل کی حفاظت گیٹ سے داخل ہوتے ہی ہم کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے موبائل کو سائلنٹ بھی کر لینا ہوگا۔ اس کے بعد وضو خانے پر جا کر بیٹھتے ہیں، وضو خانے کی نل کھولتے ہیں اور بے بہا پانی بہاتے ہیں، جو اسراف ہے، جو شریعت اسلامیہ کے اندر فقہا نے اسے بہت تقلید کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہم مسجد کے اندر احاطے میں آ جاتے ہیں، احاطے میں آنے کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، نیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کے بعد اقامت کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب اعلان فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام نمازی حضرات اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر لیں، صفوں کو درست فرما لیں اور چھوٹے بچوں کو صفوں سے دیوار کی طرف کر دیں۔ یہ 3 اعلانات ہر مسجد میں، ہر نماز میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ ہم نے موبائل فون بھی سائلنٹ کر لیا، بچوں کو بھی دیوار کی طرف لگا دیا، لیکن اس کے باوجود صفیں ہماری آج تک درست نہیں ہوتی، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ تم صفوں کو سیدھا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو سیدھا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صف کو سیدھا کرنا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور مسجد کے اندر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ مسجد کے اندر اس طرح کی پٹی لگی ہوتی ہے، یہ پٹی مسجد کے اندر ہر صف پر قائم ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے اندر جو چیز غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں ایڑی اس پٹی پر رکھنی ہے یا ہمیں ایڑی اس پٹی کے شروع پر رکھنی ہے۔ آپ دیکھیں، اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایڑی اس کے اوپر رکھیں گے تو پھر ہماری صف درست ہوگی، یا ہم ایڑی یہاں پر اس کونے پر رکھیں گے تو پھر صف درست ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ جو نشانات صف کے لیے قائم کیے گئے ہیں، ہر شخص اس پٹی کے آگے سے اپنی ایڑی کو رکھے گا۔ جب یہاں سے ہم اپنی ایڑی کو رکھیں گے آگے کی طرف کو، یہاں پر ہمارا پاؤں جائے گا یہاں تک، تو پھر ہر شخص اپنی ایڑی کو اس کونے پر رکھے گا۔ اس کونوں پر جب ایڑیاں بنتی جائیں گی، ایک ترتیب قائم ہوتی جائے گی، صفیں آٹومیٹک درست ہو جائیں گی۔ آپ کی عوام الناس کی سہولت کے لیے یہ پٹی بھی لگائی جاتی ہے، ماربل کا اہتمام کر کے سب کچھ کرنے کے باوجود یہ عمل کیا جاتا ہے کہ دیکھو صفوں کو درست فرما لیں، اور صفوں کو درست فرمانے کے لیے آپ کی رعایت کے لیے پٹیاں بھی لگائی گئی ہیں بلیک کلر کی، کہ آپ اس پر جب اپنی ایڑی، اب اس پر اپنی ایڑی رکھنا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سے ایڑی رکھیں گے، لیکن اس کا جہاں پر کونا ہے وہاں پر اپنی ایڑی رکھیں گے، ایڑی کا کونا وہاں پر رکھیں گے تو پھر ہماری صفیں درست ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں، یہ پٹی کی جو بلیک حصہ ہے، میں آپ کو دوبارہ ناظرین کو دکھاؤں کہ یہ جو پٹی کا یہ حصہ ہے، یہ ایک پچھلی اور اگلی صف کے درمیان فاصلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ جو ہم یہاں پر اپنی ایڑی رکھیں گے، ہمارا پاؤں یوں جائے گا اور پیچھے والے کا سر یہاں پر آئے گا، پیچھے والے کا سر یہاں پر آئے گا، تو یہ جو درمیانی حصہ ہے، یہ دونوں صفوں کے درمیان پیچھے والے کے سروں اور
آگے والے کے پاؤں کے درمیان ایک وقفہ قائم کیا گیا ہے۔ اس وقفے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اگر اس پر اپنی ایڑی رکھی، پچھلے والے کا سر یہاں آئے گا، ٹکرایا جا سکتا ہے، تو یہ نماز میں ایک خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ہر دفعہ یہ مسجد کی جس طرف صف قائم کرنی ہے، ایڑی کو یہاں پر رکھا جائے گا، ایڑی رکھنے کے بعد یوں ہمارا پاؤں ہوگا، آگے کی طرف کو یوں پاؤں ہوگا، یہاں پر ساری ایڑیاں لگیں گی، ایڑیاں لگتی جائیں گی، اور پیچھے والوں کا سر یہاں پر آئے گا۔ یہ ایک نماز کے اندر یہ وقفہ قائم ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ جب تک ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، یہ نماز کے اندر اپنی صفوں کو درست نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بھی درست نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا مسجد میں آ کر ہر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے لیے مسائل کے حوالے سے پے در پہ انشاءاللہ تعالی ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں گے کہ عوام الناس ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے ہم سے دریافت بھی کریں، اور ان کو سمجھ کر اپنی زندگی کو آسان بنانے کی اللہ رب العزت سے دعائیں